السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ۔ سب میں پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا جنہوں نے مجھے کمپلیمنٹ دیے اور میسج بھیجے کالز کے حوالے سے۔ دعا کیجئے کہ میں اسی طرح محنت کرتا رہوں آپ لوگوں کے لیے اور اپنی پریسیشن کو اور اپنی پریسائز لیولز کو بنائے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے والا ہے، مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ اچھا جناب، سب سے پہلے تو ٹیلی گرام گروپ والے ماشاءاللہ بہت کچھ سمجھ رہے ہیں۔ ان کے میسیجز جو میرے پاس آ رہے ہیں اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارا یہ موقف درست تھا کہ آپ لوگوں کو ہم اپنی کال اگر دکھائیں تو آپ چیزوں کو سمجھ سکیں گے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جان کر۔ اچھا جناب، چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر، آج کے سیشن پہ۔ اچھا، آج کے سیشن کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے میں نے کل کہا کہ مارکیٹ کا آغاز ہی 48,000 کے اوپر ہوگا، تو ایسا ہی ہوا۔ 48,058 کے اوپر مارکیٹ کا آغاز ہوا اور اس کے بعد پھر مارکیٹ نے ایک ہائی بھی بنایا 48,237 کا۔ صرف مارکیٹ میں ایک حیران کن بات 12 بجے سے پہلے جو ہم نے دیکھی وہ تھی شارپ ایک فری فال ٹائپ کی جو گراوٹ تھی یا پروفٹ ٹیکنگ تھی، اور وہ صرف کچھ بھی نہیں تھی، صرف ایک ڈرانے اور گرانے کی کوشش تھی، اور مارکیٹ نے اس کے باوجود بھی 47,741 کو سیکیور رکھا، کیونکہ یہ وہ لیول تھا جو آپ کو ایگزاسشن کے لیے دیا گیا تھا، اور ٹریلنگ اسٹاپ لاس کے رول کے مطابق آپ 48,058 پہ آپ کو ایگزٹ لینی تھی۔ اینی ویز مارکیٹ نے مزید 295 پوائنٹ کا اضافہ کیا، والیوم 11.32% بڑھ گئے، تو اوور آل انڈیکس کو اگر آپ دیکھیں تو بڑا ہی مزیدار اور اچھا رہا کہ نیچے بھی گیا، پھر اس کے بعد ریکوری کے ساتھ بند ہوا، تو اوور آل سچویشن مارکیٹ کی اچھی رہی، والیوم بھی بڑھے۔ اب چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو ایک چارٹ جو مسلسل پچھلے ہفتے سے میں جس کے پیچھے لگا ہوا ہوں اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں نے ڈیفرنٹ آپ کو فیز بتائے کہ یہاں سے یہاں تک پہلے جائے گا۔ یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ ہم 46,015 سے 47,033 تک آئے، پھر 47,033 کے اوپر جب ہم نے تیزی کی تو پھر ہم نے 48,359 کا ٹارگٹ دیا۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے اور یہ وہی چارٹ ہے جو میں کنٹینیو دکھا رہا ہوں۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح مارکیٹ کہاں سے اٹھتی ہوئی کہاں تک آئی ہے۔ اب 48,360 ہمارا ٹارگٹ ہے، لیولز نئے اپڈیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف۔ تو جناب، میں اپنے کل والے سٹانس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میرے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپٹیمسٹک رہنا چاہیے 48,058 کے نیچے اسٹاپ لاس لگا کے، اور اگر 48,130 کے اوپر مارکیٹ کل ٹریڈ کرنا شروع کرتی ہے تو ہمیں لانگ جانا چاہیے اور 48,359 کو ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو ٹارگٹ ہے میرا ویسے تو 48,359 کا تھا، مگر جو اس وقت صورتحال میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں کوئی ہائی ایسا بن سکتا ہے جو 48,359 سے 48,482 تک چلا جائے، تو اس لیے میں نے اس کو بتایا ہے کہ ان دونوں لیول کے اراؤنڈ جو ہے کل کا مجھے ٹارگٹ نظر آ رہا ہے۔ ویسے تو مجھے کل مارکیٹ اس سے اوپر نظر نہیں آتی، مگر بہرحال اپنی انسائٹ فیلنگز کو ایک طرف رکھ کے ہم ٹیکنیکل چیزوں کو سامنے ضرور رکھتے ہیں کہ اٹموسٹ پوٹینشیل مارکیٹ کا کیا ہو سکتا ہے، تو وہ جناب 48,815 786 کا ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب مارکیٹ 48,359 کے اوپر سروائیو کرے گی، دین اٹ از گوئنگ ٹو بی دس اٹموسٹ ٹارگیٹ۔ ادروائز یہاں تک جانا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر میں نے ایک اور بات بتائی ہے کہ بلز جو ہیں ریسٹ ایریا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر چارٹ پر نظر دوڑائیں تھوڑی سی تو آپ دیکھو گے 1 2 3 4 5 6 7 8 مسلسل سیشن ہے جس میں ہم روزانہ نیا ہائی دیکھتے رہے۔
تو جب ایسا ہوتا ہے کہ آپ 8 سیشن مسلسل نیا ہائی دیکھتے آ رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلز نے بڑی جم کے محنت کی ہے. تو ہر محنت کے بعد کچھ تھکاوٹ بھی ہوتی ہے, تو اس تھکاوٹ کے لیے تھوڑا آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جس کو ہم رینج باؤنڈ موو یا وہ کنسولیڈیشن یا ایکیومولیشن فیز کہتے ہیں. تو اس کی پاسبلٹی اب مجھے مارکیٹ میں نظر آ رہی ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں یہ میں بھی آپ کو ابھی آگے تفصیل سے بتاؤں گا. بہرحال اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ریسٹ ایریا میں جانے کی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے مجھے. تو اپنے اپنے ٹارگٹ اچیو کیجئے, اسٹاپ لاس ٹریل کیجئے, اور ریسٹ ایریا میں جانے کا مطلب کوئی مندی شندی کی بات نہیں کر رہا میں, بلکہ میں اس اپرچونٹی کی بات کر رہا ہوں جو مارکیٹ آپ کو دینے جا رہی ہے کہ سیلنگ آن ٹاپ اینڈ دین بائنگ بیک اگین. ٹھیک ہے نا, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو, جیسے کہ کچھ آئٹمز میں جس میں نے آپ کو کہا کہ اب اس میں سے نکلنا چاہیے, اور آپ نے دیکھا کہ وہ نکل گئے. حالانکہ ان اسٹاکس کو ابھی بھی میں اچھا سمجھتا ہوں, مگر ایگزاسشن نظر آ رہی تھی اس لیے نکلنا بہتر تھا. اسی طرح انڈیکس جو ہے ریسٹ ایریا میں جا سکتا ہے, یہ بات سمجھنی ہے. تو ٹریلنگ اسٹاپ لاس از دا بیسٹ اسٹریٹجی رائٹ ناؤ. رسک مینجمنٹ ہماری یہ ہوگی کہ ہم سب سے پہلے 48,058 کے نیچے لانگ کی پلاننگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی, نہ ہولڈ کریں گے نہ کوئی لانگ کی پلاننگ کریں گے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے 48,012 کے نیچے تھوڑا سا پروفٹ ٹیکنگ شروع ہو سکتی ہے, جو ہر لیول کے ٹوٹنے سے جس میں اضافہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اصل میں جو لیول آپ کو دیے گئے ہیں وہ کم و بیش بڑے اچھے لیول ہیں, اور ان میں خاص طور پہ 47,825 اور 916 جو لیول ہے, یہ دونوں لیول اس تھوڑی سی بیئرس کی ایکٹیویٹی کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, مگر مضبوط لیول 47,605 592 کا ہے. تو مارکیٹ وہاں تک جا سکتی ہے, اور وہاں تک جانا بھی کوئی مندی کی علامت نہیں ہے. دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے فرسٹ فیز آف ایگزاسشن. اس کو توڑنے کے بعد سیکنڈ فیز آف ایگزاسشن شروع ہوگا. ٹھیک ہے جی, آپ کو پتہ ہے کہ میں مندی کو, ایگزاسشن کو, پروفٹ ٹیکنگ کو کس طرح ڈیفائن کرتا ہوں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں, تو میں دوبارہ اس میں نہیں جاؤں گا. خیر بہرحال, تو جس طرح میں نے کہا کہ کرنٹلی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں رینج باؤنڈ موو ہونی چاہیے. تو اگر مارکیٹ 48,359 کے اوپر ایکٹیویٹی نہیں کرتی تو پھر مارکیٹ کو ایک رینج میں چلنا چاہیے, اگر اس کو مزید اوپر کے سفر کو جاری رکھنا ہے. ایک بات, اور رینج میں رہنے کے بعد بھی ہم یہ گارنٹی نہیں کرتے کہ ہم اوپر کا سفر جاری رکھیں گے. رینج میں رہنے کے بعد ہم ٹارگیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ اپر لیول لمٹ آف دی رینج ٹوٹے گی تو بلش, لوور لمٹ آف دی رینج ٹوٹے گی تو بیئرش, تو زندگی تھوڑی آسان ہو جاتی ہے. تو بہرحال اب مارکیٹ ایسا لگتا ہے مجھے رینج باؤنڈ کی طرف جانے کی کوشش کرے گی. اس میں آپ کو باہر نکلنے کا اور پھر بائی بیک کرنے کا بہترین موقع ملے گا. میں پچھلے 1-2 کالوں میں یہ بات پہلے ہی بتا چکا تھا کہ سوئچ کرنا شروع کر دیں اپنے اسٹاک, اب آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. بہرحال دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے اور بہترین ٹریڈ کریں, اور آج کی طرح ہر روز کی طرح آپ کامیاب ٹریڈ کریں, اور میرے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اچھا رکھے. اللہ حافظ.